تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 240, 241, 242 تین آیت. 240 آیت. And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance and residence without turning them out. But if they wives leave, there is no sin on you for that which they do of themselves, provided it is honorable, that is lawful marriage. اور وہ لوگ جن کو مطلب لے لیا جاتا ہے واپس، یعنی ان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے چھوڑتے ہیں بیویاں، تو ان کو اپنی وصیت کر دینا چاہیے ان عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نان نفقہ اور گھر بھی، ریزیڈنس بھی. ان کو نکال نہیں دیا جائے گا، ان کو نہیں نکال سکتے. لیکن اگر وہ عورتیں خود ہی چھوڑ کے جاتی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ خود اپنے آپ کے ساتھ کر رہی ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ وہ باعزت کسی وجہ کے لیے جائیں، یعنی کہ ایک حلال طریقے سے ایک نکاح کرے تو اس کے لیے وہ جائے. یہ نہیں کہ مطلب غلط کام کرنے کے لیے یا غلط کوئی چیز کرنے کے لیے. اینڈ اللہ از آل مائٹی آل وائز، اور اللہ جو ہے وہ تو بہت مطلب زبردست ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. اگر اس نے بات بولا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے. آیت نمبر 241. اینڈ فار ڈیورسڈ ویمن مینٹیننس شوڈ بی پرووائڈیڈ آن ریزنیبل اسکیل. اور جو طلاق شدہ عورت ہے اس کو اس کا مینٹیننس جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا وہ ریزنیبل اسکیل پہ، یعنی وہ جو امیر آدمی وہ اپنے حساب سے، غریب انسان اپنے حساب سے. دس از دا ڈیوٹی آن المتقین دا پائس. جو بھی پائس لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کی تو ان کے اوپر یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، ان کو کرنا حق ہے ان کے اوپر. آیت نمبر 242. Thus Allah makes clear his ayat, یعنی laws, to you, in order that you may understand. تو اللہ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں یا اپنے قانون کو، شریعت کو، سب کو بہت کلیئر کر کے بتا رہا ہے تاکہ تم کو سمجھ آئے، غلط حرکتیں نہ کرو. آیت نمبر 240 was abrogated. 240 نمبر کی جو آیت ہے وہ اس کو مطلب مٹا دیا گیا تھا، یعنی اس کو کینسل کیا گیا تھا. ایبروگیٹڈ، کینسل. اللہ said والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance and residence without turning them out. تم میں سے جن کی بھی موت ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے چھوڑتے ہیں عورتیں، ان کے لیے ان کو وصیت کرنا چاہیے کہ 1 سال کا نان نفقہ گھر کے ساتھ، اور ان کو گھر سے نکالنا نہیں ہے without turning them out. But if they یعنی عورتیں خود wives leave, there is no sin on you for that which they do of themselves, provided it is honorable, lawful marriage, and Allah is almighty, all wise. تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ عورتیں خود بخود سمجھو کہ ان کا جو ہو جاتا ہے پورا عدت کا اور اس کے بعد وہ خود جاتے چھوڑ کے، تو اس کو باعزت طریقے سے ان کو جانا ہے، یعنی یا تو وہ ایک باقاعدگی سے نکاح کر کے کسی کے ساتھ پھر جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ یعنی جو بھی کرے، پر جو بھی کرے میں یہ نہیں ہے، وہ کہا گیا کہ وہ بہت ہی باعزت طریقے سے. اور اللہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے.
The majority of the scholars said that. اور اس بہت سارے علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ دس آیا یعنی کہ یہ جو آیت ہے 240 نمبر کی was abrogated by the آیا 234. تو جب اللہ نے 234 یعنی 234 نمبر کی جو آیت ہے جب وہ نازل ہوئی تو یہ 240 نمبر کی آیت جو ہے وہ کینسل ہو گئی. What Allah said یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. تو یہاں پر ایکچولی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ چلے جاتے 1 سال سے پہلے تو وہاں عدت کا ورڈ نہیں ہے. یہاں پر عدت کا ورڈ ہے یعنی کہ ان کو روکے رہنا ہے اپنے آپ کو. دے دا وائز شال ویٹ ایز ریگارڈز دیئر میرج فار 4 months and 10 days. تو اس میں وہاں پر وہ بات کلیئر نہیں ہے لیکن یہاں پر کلیئر ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد ہی وہ شادی کر سکتے. لیکن اگر پریگننٹ ہے تو پھر جب تک کہ پریگننسی ختم نہیں ہوتی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تب تک وہ عدت بن جاتی ہے. فار انسٹنس البخاری رپورٹڈ دیٹ کہ البخاری جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا ابن الزبیر سیڈ کہ ابن الزبیر جو ہے انہوں نے کہا کہ آئی سیڈ ٹو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ ابن الزبیر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان سے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا and those of you who die and leave wives behind them was abrogated by the other ayah 234 نمبر کی جو آیت ہے 234 اس وہ آیت کے آنے سے یہ آیت کینسل ہو گئی. تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا therefore why did you collect it meaning in the Quran. تو آپ نے اس کو جب قرآن کو پورا کمپائل کیا تو اس میں آپ نے اس آیت کو کیوں اندر کلیکٹ کیا یعنی رکھا. تو حضرت عثمان جو ہے انہوں نے جواب دیا رضی اللہ عنہ he said oh my nephew I shall not change any part of the Quran from its place. کہ میں قرآن کی کوئی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹاؤں گا نہیں چاہے وہ قانون مطلب وہ ہو گیا ہے کہ بھئی وہ جو اس میں قانون تھا اور اب یہاں نیا قانون ہے تو وہ قانون جو ہے اب نیا قانون آ گیا تو وہ پچھلا قانون رد ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا میں آیت کو اس کی جگہ سے قرآن میں جو بھی چیز ہے اس کو ہٹاؤں گا نہیں. The question that Ibn al-Zubair asked Usman means تو جو سوال یہ تھا کہ if the ruling of the ayah 240 was abrogated to 4 months the iddah of the widow and referred to 234 then what is the wisdom behind including it in the Quran although its ruling has been abrogated. تو اس میں جو حکم تھا تو وہ جب ختم ہو گیا 234 کے اندر وہ عدت کی بات آ گئی تو پھر اس کو قرآن میں کیوں انکلوڈ کیا گیا. تو یہ ان کا سوال تھا. If the ayah 240 remains in the Quran after the ayah that abrogated it was 234, this might imply that its ruling is still valid. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس میں 240 میں بولا گیا ہے وہ حکم آج بھی ویلڈ ہے. یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے. عثمان the leader of the faithful answered him by stating that this is a matter of the revelation. یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو وحی کا معاملہ ہے which mentioned these ayat in this order اور اس کے اندر ان آیتوں کا ذکر اس ترتیب سے ہوا ہے. Therefore I shall leave the ayah where I found it in the Quran. تو پھر میں ان آیت کو وہیں چھوڑ دوں گا جہاں میں نے ان کو قرآن کے اندر جس جگہ پہ پایا تھا. Ibn Abu Hatim reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said about what Allah said کہ اللہ نے جو اپنی آیت میں یہ کہا کہ and those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance and residence without turning them out. کہ اللہ نے اس آیت کے اندر 240 میں یہ بولا کہ جو لوگوں کی بھی وفات ہوتی ہے موت ہوتی ہے اور وہ پیچھے چھوڑتے ہیں بیویاں تو ان کو پہلے ہی ان کے لیے 1 سال کا نان نفقہ اور گھر کا وصیت کر دینا چاہیے اور ان کو گھر سے نکالنا نہیں چاہیے. The widow used to reside and have her provisions provided for her for a year.
تو جو بھی بیوائیں ہوتی تھی وہ رہتی تھی وہاں، اور پھر جو بھی ان کا نان نفقہ خانہ خرچ جو بھی ان کا تھا وہ ان کو ملتا تھا ان ہر ڈیسیزڈ ہسبینڈز ہاؤس، جو بھی اس کا جو مطلب جو شوہر گزر گیا تھا اسی کے گھر میں. لیٹر دا آیا دیٹ اسپیسیفائڈ دا انہیریٹنس، لیکن پھر بعد میں سورہ نساء کے اندر، یعنی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جب خاص طور کے اوپر وراثت کی بات آئی، وراثت کا قانون، تو وہ جب آ گیا کلیئرلی اسپیسیفائڈ دا انہیریٹنس ایبروگیٹڈ دس آیا، تو اس آیت کو یہ آیت ختم ہو جاتی پھر، کیونکہ اگر اس کے شوہر کے مرتے اگر اس عورت کو اس کا حصہ ملتا ہے وراثت میں سے، تو پھر یہ 1 سال کا نان نفقہ جو ہے اس کی بات ختم ہو جاتی ہے. اینڈ thus the widow inherits 1/4 اور 1/8 of what her deceased husband leaves behind. تو پھر اس ویڈو کو جو ہے وراثت میں سے 1/4 یا ایک مطلب 1/8 یعنی آٹھواں نہیں، کیا پتا اس کو کیسے بولتے 1/8، تو وہ حصہ اس کو ملتا ہے جو بھی اس نے چھوڑا ہے پیچھے جائیداد. Ibn Abu Hatim also related that Ali bin Abu Talha stated that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, when a man died and left behind a widow, she used to remain in his house for a year for her idda. تو جبھی بھی کوئی شخص گزرتا تھا تو اس کی جو بیوہ ہے وہ اسی کے گھر میں رہتی تھی، اپنی عدت کو پوری کرتی تھی، اور سال بھر 1 سال کے لیے، all the while receiving her provisions during this time. اور یہ جو ٹائم ہے اس میں اس کو اس کا جو بھی نان نفقہ ہے وہ برابر ملتا تھا. Thereafter Allah revealed this آیا، اس کے بعد اللہ نے جب یہ آیت نازل کی، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا and those of you who die and leave wives behind them. تو وہ جو تم میں سے گزر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑے، تو the wives shall wait as regards their marriage for 4 months and 10 days. تو اگر ان عورتوں کو جیسے اگر کوئی دوسری شادی کرنی بھی ہے تو ان کو 4 مہینہ 10 دن کا عدت پورا کرنا ہے. So this is the idda of the widow. تو یہ ایک بیوہ کی عدت ہے. Unless she was pregnant. اگر وہ pregnant ہے تو بات الگ ہے، کیونکہ اس میں پھر عدت الگ ہو جائے گی. For her idda then ends when she gives birth. تو جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو تب عدت ختم ہوتی ہے. اللہ also said، پھر اللہ نے یہ بھی کہا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. In that which you leave، یعنی جو بھی تم چھوڑتے ہو اپنے پیچھے، their share is a 4th، یعنی your wives، تمہاری بیویوں کا حصہ جو ہے اس میں 4th ہے. If you leave no child، یعنی اگر تمہارے کوئی بچہ نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا. But if you leave a child they get an 8th، تو 8واں حصہ ملے گا 1/8 of that which you leave، جو بھی تم چھوڑتے ہو پیچھے. یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12. So Allah specified the share of the widow in the inheritance, and there was no need for the will or the nafaqa maintenance which were mentioned in 240. تو اب یہاں پر اللہ نے بہت ہی ایک دم صاف طور پہ ایک بیوہ کا جو شیئر ہے وراثت کے اندر، اس کے قانون کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ اس کا کیا شیئر ہے. تو پھر اب ول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ ول کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اگر ول کرنا ہے تو تم 1/3 کا ہی کر سکتے ہو، 2/3 کا تو کر ہی نہیں سکتے، وہ اس کے مطابق ہی بٹے گا. اور جو نفقہ تھا مینٹیننس وہ بھی ختم، جو کہ آیت نمبر 240 میں تھا. ابن ابو حاتم stated that Mujahid, Al-Hasan, Ikrimah, Qatada, Ad-Dahak, Ar-Rabi and Muqatil bin Hayyan said، انہوں نے یہ کہا کہ the ayah 240 was abrogated by 234، یعنی کہ جو 234 نمبر کی آیت ہے اس سے 240 کی نمبر جو ہے آیت ہے وہ کینسل ہو گئی، جس میں لکھا تھا 4 اشہر وعشرہ، کیونکہ اس کے اندر کلیئر آ گئی عدت کا ٹائم کہ وہ 4 مہینے 10 دن ہے،
اتنا تم کو رکنا ہی پڑے گا 4 months and 10 days. اس کے بعد ہی تم نکاح کر سکتے یا جو بھی ہے. البخاری رپورٹڈ دیٹ، البخاری جو ہے انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ مجاہد said that وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا and those of you who die and leave wives behind them. تو جو بھی تم میں سے گزر جائے، اور یہ آیت نمبر 234 کی بات ہے کہ جس میں کہا گیا کہ تم میں سے کوئی گزر جائے اور تمہارے پیچھے بیویاں چھوڑے، تو used to be the idda، اس کے اندر عدت ہے. And the widow had to remain with her deceased husband's family during that period, that is 4 months and 10 days. تو اس کو اپنے شوہر کی جو بھی فیملی ہے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے 4 مہینہ 10 دن. Then Allah revealed، پھر اس کے بعد اللہ نے نازل کیا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance and residence without turning them out. تو جو کوئی بھی تم میں سے گزر جائے اور بیویاں چھوڑے پیچھے، تو اس کو ان کے لیے وصیت کرنا ہے 1 سال کا نان نفقہ اور رہنے کا، رہائش، اور ان کو تم باہر نہیں نکال سکتے. بٹ اف دے یعنی وائز لیو دیر از نو سن آن یو فار دیٹ وچ دے ڈو آف دیم سیلف provided it is honorable, lawful marriage. لیکن اگر وہ لوگ خود سے چھوڑ کے جاتے ہیں تو تمہارے پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں تو کوئی بھی عزت، یعنی کہ بہت عزت سے جاتے ہیں اور باقاعدہ بہت ہی عزت سے شادی کرتے ہیں. So Allah made the rest of the year, which is 7 months and 20 days, as a will and testament for her. تو وہ باقی کا جو ہے، یعنی اگر وہ جیسے رہتی ہے تو اس کو وہ ملتا ہے اور چلی جاتی ہے تو پھر وہ ختم چھوٹ جاتا ہے. تو یہ ہے 20 مطلب جو ہے 7 months اور 20 days. Consequently, if she wants, she could use her right in this will and remain in the residence for the rest of the year. لیکن اگر اس کو رہنا ہے اسی گھر میں، وہ جو سال بھر پورا کرنا ہے اگر، تو وہ رہ سکتی ہے، اس کا حق ہے، رائٹ ہے اس کا. اور if she wants, she could leave the deceased husband's house after the 4 months and 10 days have passed. اور اگر وہ چھوڑنا چاہتی ہے اس گھر کو اس کے شوہر کے، تو وہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد. This is the meaning of what Allah said. اس کا اصلی جو میننگ ہے، مطلب ہے، اللہ نے جو کہا وہ اس کا میننگ یہ ہے کہ غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ without turning them out. But if they wives and leave, there is no sin on you. تو ان کو تم مت نکالو، لیکن اگر وہ خود سے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم پہ گناہ نہیں ہے. Therefore the required term of idda is still unchanged، جو کہ آیت نمبر 234 کے اندر ہے کہ عدت کا جو بھی وقت ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ برابر اپنی جگہ پہ ہے اور وہ کرنا ہے. عطا quoted ابن عباس، this ayah 240 has abrogated the requirement that the widow spends the idda with his یعنی her deceased husband's family. تو یہ آیت جو ہے یعنی 240 کی جو آیت ہے، اس نے اس بات کو کینسل کر دیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا ہے کہ ویڈو جو ہے وہ عدہ جو ہے اپنے گزرے ہوئے شوہر کی فیملی کے ساتھ بتاتی ہے. سو شی اسپینڈز ہر عدہ ویر ایور شی وانٹس. تو اگر اس کو اپنی عدت جو ہے کہیں بھی بتانی ہے تو وہ یعنی بتا سکتی ہے. دس از دا میننگ آف واٹ اللہ سیڈ غیر اخراج وداؤٹ ٹرننگ دیم آؤٹ، کہ ان کو تم ٹرن آؤٹ مت کرو، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. عطا آلسو سیڈ اف شی وانٹ شی اسپینڈز دا عدہ ود ہز فیملی. اگر اسے چاہیے اس عورت کو اس کا کہ وہ اپنی عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کی فیملی کے ساتھ بتائے، اینڈ ریسائڈز دیر اکارڈنگ ٹو دا ول meaning the rest of the year. تو باقی کا جو بقایا پورا سال ہے تو وہ اسی گھر میں پھر رہے، مطلب وصیت کے مطابق. if she wants she is allowed to leave، لیکن اگر اسے جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے. For Allah said فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا there is no sin on you for that which they do of themselves.
تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے. Atta then said, then the ayah on the inheritance referred to, یعنی کہ مطلب سورہ نساء 4 یعنی اور آیت نمبر 12 came and abrogated the residence. تو اب جو ریزیڈنس دینے والی بات تھی اس کو بھی کینسل کر دی اس آیت نے سورہ نساء کی، کیونکہ اس میں تو وصیت کا پورا قانون آ گیا. Hence the widow spends her iddah wherever she wants and does not have the right to residence anymore. تو وہ اپنی عدت جو ہے کہیں بھی بتا سکتی ہے اور اس کا ریزیڈنس کے اوپر کوئی یعنی مطلب اس کا رائٹ نہیں ہے. The statement of Atta and those who held the view that the ayah 240 was abrogated by the ayah Surah Nisa ayah on the inheritance کی جو آیت ہے جو سورہ نساء کی 12 نمبر کی آیت، تو اس سے یہ چیز جو ہے کینسل ہو گئی، یعنی یہ آیت کینسل ہو گئی 240 کی. is only valid for more than the 4 months and 10 days required. یعنی وہ جو 234 نمبر کی آیت میں بولا گیا 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اصلی ہے، وہ ضروری ہے. تو یہ بس یعنی سمجھو یہ ویلڈ ہے. However, if they mean that the 4 months and 10 days are not required from the deceased husband's estate, then this opinion is the subject of disagreement among the scholars. تو اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے یعنی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شوہر کے مطلب جو بھی اس کے گھر میں یا اس کے اسٹیٹ میں، تو پھر یہ جو موضوع ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے اور یہ جو بات ہے، جو یہ رائے ہے، اس پر جو علماء ہیں ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، یعنی یہ اختلاف بن سکتا ہے. As proof, they said that the widow is required to remain in her deceased husband's house for 4 months and 10 days, according to what Malik reported from Zainab bint Ka'b bin Ujra. اور ثبوت کے طور پہ کہ جیسے ویڈو جو ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ اس کے شوہر کے گھر میں 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بتائے، تو اکارڈنگ ٹو مالک ان سے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کو جو رپورٹ ملی تھی زینب بنت کعب بن اجرا سے. She said that Fariya bint Malik bin Sinan, the sister of Abu Sa'id al-Khudri, کہ ابو سعید الخدری جو تھے رضی اللہ عنہ ان کی بہن فاریہ، تو وہ جو ہے بنت مالک بن سنان told her that she came to Allah's messenger، کہ وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس، told her that she came to Allah's messenger asking him to return to her family's residence with بنو خدرہ. یعنی بنو خدرہ وہ یہ جو یہ جیسے جو پورا خدرہ کا جو یعنی قبیلہ ہے، تو کہا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھی کہ وہ جا سکتی ہے کیا اپنی جو ان کا خود کا جو فیملی کا گھر ہے بنو خدرہ کا، میں نے ان کا کا مطلب، تو وہاں جا سکتی ہے کیا. Her husband had pursued some of his servants who ran away. تو اس کا شوہر جو ہے وہ کچھ نوکر غلام جو بھاگ گئے تھے ان کے پیچھے کیا وہ بندے نے. And when he reached the area of Al-Qadum, they killed him. تو وہ جب القدوم کا جو ایریا وہاں تک جب وہ پہنچا ہوگا تو وہ لوگوں نے اس کو مار ڈالے. She said, so I asked Allah's messenger if I should stay with my family in Banu Khudra. تو میں بنو خدرہ میں رہوں کیا اپنی فیملی کے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. For my deceased husband did not leave me a residence that he owns. تو میرے شوہر نے میرے لیے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا ہے جو کہ اس کا خود کا ہو، اور نہ ہی نفقہ یعنی کہ مطلب نان نفقہ بولتے ہیں جو مینٹیننس، وہ بھی نہیں. Allah's messenger answered in positive. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیے. While I was in the room، اور یہ جو ہے جو بیان کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کمرے میں تھی. Allah's messenger summoned me، تو پھر انہوں نے بلایا فوراً، کہ مطلب انہوں نے ان کو بلایا کہ and had someone summon me and said، اور پھر کوئی آ کے مجھے بلایا کہ جلدی آؤ، یعنی مطلب، اور پھر کہا کہ کیف قلت، what did you say، کیا کہا تم نے. I repeated the story to him about my deceased husband. تو پھر انہوں نے اپنی پوری
ڈیسیزڈ ہسبینڈ کی پوری یعنی جو فوت شدہ جو ہسبینڈ ہے اس کی پوری سٹوری سنائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی سیڈ امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اسٹے ایٹ یور ہوم انٹل دا ٹرم ریچز اٹس اینڈ. تم اپنے گھر میں ہی رہو جب تک کہ مدت پوری نہیں ہوتی. سو آئی ریمین تھرو دا عدہ ٹرم فار 4 months and 10 days in my deceased husband's house. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, پھر میں نے اپنی عدت اپنے مطلب مرحوم شوہر کے گھر کے اندر بتائی 4 مہینہ 10 دن. Thereafter Usman bin Affan sent for me during his reign and asked me about this matter, and I told him what happened. پھر اس کے بعد حضرت عثمان جب ان کا خلافت کا دور آیا تو انہوں نے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا, پوچھا, اور پھر انہوں نے بتائی کہ بھئی کیا ہوا تھا. He made a judgment to the same effect. تو پھر انہوں نے جب فیصلہ کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اسی طرح سے فیصلہ کیا. This hadith was also collected by Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai and Ibn Majah. اور یہ سب نے اسی حدیث سب کے پاس ہے. At-Tirmidhi said حسن صحیح, یہ بالکل صحیح ہے. The necessity of the mutah gift at the time of divorce. طلاق کے ٹائم پر ایک معروف طریقے سے مطلب تحفہ دینے کے لیے جو کہا گیا ہے. اللہ said وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. And for divorced women, maintenance should be provided on reasonable scale. This is a duty on al-muttaqin, the pious. طلاق شدہ عورت کو تم کو مینٹیننس یا اس کو جو بھی مطلب صحیح معروف طریقے سے اس کو تم کو جو تحفہ دینا ہے وہ اس کا حق ہے, اور یہ مطلب متقین اگر بندہ ہے تو اس کے اوپر یہ حق ہے, یعنی اس کا یہ فرض ہے کرنا. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that when Allah's statement مَتَاعً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ, تو 236 آیت جو تھی اس کے اندر یہ ورڈ تھا المحسنین. A gift of reasonable amount is a duty on the doers of good. تو جو محسنین بندے ہیں, doers of good ہیں, بھلائی کا کرنے والے کام, ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ حق ہے کہ وہ بہت ہی معروف طریقے سے تحفہ دیں طلاق شدہ عورت کو. تو وہ 236 آیت میں تھا. was revealed, a man said if I want I will be excellent and if I do not I will not. تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص تھا, اس نے یہ کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں بیسٹ یعنی بہت ایکسیلنٹ بن سکتا ہوں, اور اگر میں چاہوں تو میں نہیں بھی بن سکتا ہوں. Thereafter Allah revealed آیا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. And for divorced women, maintenance should be provided on reasonable scale. This is a duty on al-muttaqeen, the pious. کہ جو طلاق شدہ عورت ہے اس کو ایک صحیح طریقے سے اس کا جو مینٹیننس ہے یا اس کو تحفہ ہے برابر سے دو, اور یہ متقین کا حق ہے, اس کو دینا چاہیے. The scholars who ruled that, اور علماء نے جو کہا the متاع یعنی reasonable gift at the time of divorce is required for every divorced woman. ہر طلاق شدہ عورت کے لیے یہ متاع جو ہے یعنی جو ریزنیبل گفٹ ہے وہ ضروری ہے, whether she had a bridal money appointed for her or not, چاہے اس کی مہر فکس تھی یا نہیں تھی, and whether the marriage was consummated or not, چاہے اس کی بدائی ہوئی تھی یا نہیں. relied on this آیا, اس آیت کے بیس پہ 241 نمبر کی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بیس پر یہ بات ہے کہ اس کو دینا ہی ہے. when they issued their ruling, تو جب انہوں نے اس کے جو مطلب جو اس کا جو حکم ہے وہ اس کو جب بتایا. This is the view taken on this subject by Sa'id bin Jubair and several others among the Salaf and also Ibn Jarir, اور یہ سب نے اس کے اوپر مطلب یہی نظریہ ہے سب کا. Hence Allah's statement, پھر اللہ نے جو کہا کہ یہ جو ہے یہ 236 نمبر کی آیت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تقرضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. There is no sin on you, تم پہ کوئی گناہ نہیں. If you divorce women while yet you have not touched them.
اگر تم نے ان کو چھوا نہیں ہے, سیکشل ریلیشن نہیں ہوئے ان کے ساتھ تمہارے, تو کوئی گناہ نہیں اگر پھر بھی تم انہیں اگر طلاق دیتے ہو. nor appointed for them their due dowry, اور نہ ہی تم نے ان کی کوئی مہر بھی فکس کی تھی. بٹ bestow on them, لیکن کم سے کم یہ اتنا کرو کہ ان کو عطا کرو, ان کو دو a suitable gift, ایک بہت ہی اچھا معروف گفٹ ان کو دو. the rich according to his means, ایک امیر شخص اپنے حساب سے دے, and the poor according to his means, اور ایک غریب اپنی استطاعت کے حساب سے دے. a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good, ایک ایسا تحفہ معروف طریقے سے جو بھی اس کی مطلب جو قیمت یا جو بھی ان کو ادا کر رہے ہو, یہ فرض ڈیوٹی حق ہے جو محسنین بندے ہیں ان کے لیے. المحسنین. only mention some specifics of this general ruling, اس میں ذکر ہے جو ایک جنرل جو مطلب ہے حکم, اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اللہ then said, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, thus Allah makes clear his ayat, laws to you, اور اللہ اپنی ہر آیت کو, اپنی نشانیوں کو, اپنے قانون کو بہت صاف طور پہ تم کو بیان کرتا ہے. میننگ واٹ ہی الاؤز, کہ وہ کیا چیز کی اجازت دیتا ہے, فاربیٹس وہ کس چیز کے لیے منع کرتا ہے, ریکوائرس وہ کس چیز کے لیے ضروری بولتا ہے, ہز سیٹ لمٹس پھر اس کی جو حد مقرر ہے, ہز کمانڈمنٹس جو اس نے حکم کیا ہے, اینڈ ہز پروہیبیشنز جو اس نے حرام طے کیا, منع کیا ہے, are all explained and made plain and clear for you. ہر طرح سے اس کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے, صاف ستھرے طریقے سے, جو کہ مطلب تمہارے لیے یعنی ہم کو, ہمارے لیے. He did not leave any matter in general terms if you needed the specifics, یعنی اگر تم کو کسی بھی چیز کی اگر تم کو اسپیسیفکس چاہیے تو کوئی بھی معاملہ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہو. لعلکم تعقلون, in order that you may understand, تاکہ تم کو عقل آئے, تاکہ تم سمجھو. meaning understand and comprehend, تاکہ تم کو سمجھ بھی آئے اور تم اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر غور و فکر کرو. یعنی کوئی بھی چیز کو تم الٹپ نہیں کر سکتے. یہ ہم کو قرآن میں ایک ایک چیز کو اللہ نے بہت اچھی طرح سے بتایا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی چلاؤ, تو مرضی چلانے میں تو بندہ اپنا فائدہ دیکھے گا, اپنا خود کا فائدہ دیکھے گا, دوسرے کا کیوں دیکھے گا. اسی لیے اللہ نے سارے حق اور قانون اور سب کچھ مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کے مطابق چلو تو ہی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.